بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا ففتھ لیکچر آف لا آف ایکویٹی. اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا وہ ایکسپلینیشن آف دا میگزم ہی ہو کمز ٹو ایکویٹی مسٹ کم ود کلین ہینڈس تھا. آج اس میگزم کی اپلیکیشنس کے متعلق گفتگو ہوگی. انٹروڈکشن اس سے پہلے کی لیکچر میں بھی ہو چکا ہے. آج یاد دہانی کے طور پر It's one of the ancient origin and broad application. It explains the fundamental and elementary conception of the equity jurisprudence. Meaning, it means that plaintiff must be prepared to do equity as well as he must show that his past record is clear and fair. یعنی کہ اگر کوئی plaintiff ایکویٹی کورٹ سے ایکویٹی لینا چاہتا ہے کسی کیس میں تو اسے چاہیے کہ وہ خود بھی ایکویٹی کرے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کا جو گزشتہ ریکارڈ ہے یعنی اپنی زندگی کے سابقہ دور میں وہ ہر حوالے سے کلیئر اور فیئر رہ چکا ہے. اسے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی میں ایکویٹی کے حوالے سے کبھی گلٹی نہیں رہا ہے. اب آتے ہیں اپلیکیشنز آف دا میگزم کی طرف. سب سے پہلے امپراپر ایکویزیشن آف لینڈ. دا میگزم ہیز بین اپلائیڈ ان ڈینائنگ ریلیف ٹو اے پارٹی who wrongfully or improperly acquired or retained possession of land. یہ میگزم جو ہے ان کیسز میں استعمال ہو چکا ہے جن کیسز میں کسی پارٹی نے اگر ناجائز طور پر یا امپراپرلی اگر کسی زمین کی پوزیشن جو ہے اس کا جو قبضہ ہے وہ اپنے پاس رکھ چکی ہو تو اس پارٹی کو ریلیف ملنے سے روکا جا چکا ہے اس بنیاد پر کہ بھئی تمہارے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کلین نہیں ہیں. آپ کیسے ایکویٹی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو ایکویٹی تلاش کرنے والا ہو ایکویٹی لینے والا ہو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کلین اینڈ فیئر ماضی کا حامل ہو. اپلیکیشنز میں نیکسٹ ہے ڈیورس کے کیسز. دس میگزم از ایپلیکیبل ان ڈیورس سوٹ اینڈ سپریٹ مینٹیننس ایکشن. A party seeking attack to a divorce decree must come with clean hands. یہ میگزم طلاق کے کیسز میں بھی اپلیکیبل ہے. طلاق کے عوض جو کنسیڈریشن لی جاتی ہے تو کنسیڈریشن لینے کے لیے کورٹ یہ مطالبہ کر سکتی ہے طلاق لینے یا دینے والی پارٹی سے کہ آپ پہلے کلین ہینڈز کے ساتھ آئیں. آپ ثابت کریں کہ اس کیس کے حوالے سے یا جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کا ماضی کلیئر اینڈ فیئر رہ چکا ہے. آپ کوئی ظلم زیادتی نہیں کر چکے ہیں. آپ نے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی ہے. تب جا کے پلینٹف کو ایکویٹیبل ریلیف دیا جاتا ہے یعنی وہ خود کو کلیئر اینڈ فیئر ثابت کرے وہ اپنے آپ کو کلین ہینڈ ثابت کرے. اپلیکیشنز میں نیکسٹ پوائنٹ ہے ایلیگل ٹرانزیکشنز. دا میگزم از اپلائیڈ ٹو ریچ اے بیٹر ڈیسیژن ریگارڈنگ ٹرانزیکشنز. ٹرانزیکشنز کے حوالے سے اگر کوئی کیس ایکویٹیبل ریلیف یعنی لا آف ایکویٹی جو ہے اس کی کورٹس میں کوئی کیس چلا جاتا ہے تو اس میگزم کو بہتر ڈیسیژن لینے میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بہترین فیصلے پر پہنچا جا سکے. However, it does not mean that if a plaintiff is guilty of wrong transaction in some other case, will not get relief in the running case because of his illegal or wrong transaction done in the past. تاہم یہ بات یاد رہے اس کا مطلب یہ نہیں اس میگزم کی اپلیکیشن ایلیگل ٹرانزیکشن کے حوالے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی پلینٹف کو اگر وہ موجودہ رننگ کیس کے علاوہ کسی دوسری کیس میں رانگ ٹرانزیکشن کا
ماضی یا ریکارڈ رکھتا ہے۔ کسی دوسری کیس میں رانگ ٹرانزیکشن کی وجہ سے موجودہ کیس میں ریلیف لینے سے نہیں روکا جا سکتا، یعنی اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے پہلے فلاں ٹرانزیکشن آپ نے رانگ فلی کی تھی، الیگل کی تھی، لہٰذا اس کیس میں آپ ریلیف لینے کے حقدار نہیں، بلکہ الیگل ٹرانزیکشن کے حوالے سے صرف زیر بحث، زیر سماعت کیس ہی کنسیڈریشن میں لایا جاتا ہے۔ نیکسٹ اپلیکیشن ہے یوز آف ان ایتھورائزڈ ٹریڈ مارک۔ کیسز ریلیٹڈ ٹو ان ایتھورائزڈ یوز آف ٹریڈ مارک، یعنی کہ کوئی کمپنی، کوئی انٹرپرائزز اپنا ٹریڈ مارک وہ رجسٹرڈ کرے، پھر اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا ٹریڈ مارک استعمال کرے۔ اگر کوئی دوسری کمپنی اس کا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک استعمال کرتی ہے تو اس کے خلاف ٹریڈ مارک جس کمپنی کے نام پہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے وہ کمپنی بطور پلینٹف ایکویٹیبل ریلیف لینے کے لیے لا آف ایکویٹی یا ایکویٹی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے، مگر اس صورت میں کہ اس کمپنی کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ٹریڈ مارک کے استعمال میں اس کا ماضی کلیئر اینڈ فیئر رہ چکا ہے، وہ کلین ہینڈ ہے، اس کے حوالے سے اس نے کسی دوسری کمپنی کا ٹریڈ مارک غیر قانونی طور پر استعمال نہیں کیا۔ نیکسٹ ہے مائنر انڈیوسمنٹ ٹو بریچ آف ٹرسٹ۔ مائنر if compels his trustee fraudulently gets his trustee to commit a breach of trust and deliver a certain amount, he cannot get assistance from equity court to recover that amount again from them۔ اگر کوئی مائنر یعنی وہ بندہ جو ابھی ایج آف پیوبرٹی تک نہیں پہنچا ہو، کسی فراڈ کے ذریعے اپنے ٹرسٹی کو مجبور کرے کہ وہ ٹرسٹ کے جو سکے ہیں، جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، ان کو توڑ دے، اس کی خلاف ورزی کرے اور فراڈولنٹلی کچھ اماؤنٹ حاصل کر لے، تو بعد میں وہ مائنر بڑا ہو کے کسی بھی کورٹ کے ذریعے یا اسپیشلی کورٹ آف ایکویٹی کے ذریعے وہ اماؤنٹ جو اس نے فراڈولنٹلی حاصل کی تھی اپنے ٹرسٹی سے، بعد میں وہ اماؤنٹ لینے کا حقدار نہیں ٹھہرتا، کیونکہ وہ خود کلین ہینڈ نہ رہا۔ اگلے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ لمیٹیشنز آف دا میکسم۔ ہی ہو سیکس ایکویٹی مسٹ کم ود کلین ہینڈز اینڈ اٹس یوزز ان پاکستان۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز چینلز کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔